السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جب سے پشاور کا واقعہ ہوا ہے، یعنی مجاہد اسلام غازی اسلام غازی فیصل نے اس طاہر نامی بدبخت کو جہنم واصل کیا ہے، اس کے بعد سے ہمارے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا کے کچھ لکھاری ساتھی حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کوئی پرانی ویڈیو کلپ اٹھا کر اس کلپ کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر حضرت کے خلاف جو سوشل میڈیا میں قیامت برپا کیا ہے، یقیناً یہ بات بہت زیادہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مستند عالم دین اور جامعۃ الرشید جیسے بہترین ادارے کے ایک بہترین مدرس اور ایک نیک متقی صالح پرہیزگار عالم دین ہے۔ یاد رکھیں، ان کے دین کے لیے بہت خدمات ہے۔ اس لیے میں سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں سے جو سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں یا قولاً وہ بات کرتے ہیں، ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان چیزوں سے باز رہے۔ اگر کوئی عالم، میں یہ نہیں کہتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بحیثیت انسان ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کی غلطیوں پر ہمارے اکابر علماء کرام موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کے قابل گرفت باتوں پر ان کی گرفت بھی کرتے ہیں، ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، اشارتاً اور کنایتاً ان کو بتاتے بھی ہیں، لہذا وہ موجود ہیں۔ ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں مجھے اور آپ جیسے انسان کے لیے، جن کو سورہ فاتحہ اچھی طرح نہیں آتی، مجھے اور آپ کو الف سے لے کر یا تک اچھی طرح نہیں آتا، اور ہمیں نماز اچھی طرح نہیں آتی، اور دین کے دوسرے جو ہمارے ضروریات ہیں وہ ہمیں نہیں آتے، اور ہم اٹھ کر مفتی طارق مسعود صاحب جیسے عظیم شخصیت، جن کی دین کے لیے عظیم خدمات ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے، ان کے خلاف اٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آ کر لکھنا شروع کرتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کے خلاف بول کر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے حضرت کے خلاف لکھنے سے یا بولنے سے حضرت کے مرتبے میں اور ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا بھی آپ حضرت کے خلاف بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کو اوپر اٹھائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کے خلاف بول کر اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کریں۔ وہ ایک عالم ہے، ایک مستند بہترین عالم دین ہے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ سوشل میڈیا میں آ کر ان کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کریں؟ اس لیے میں خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور ہمارے جو اپنے ہیں جن کو ہم سوشل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، یقیناً میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، سوشل میڈیا میں ان کی خدمات ہے، وہ عظیمت کے راستے پر چل رہے ہیں اور عظیم راستے پر چل رہے ہیں، اور دین کے لیے ان کی عظیم خدمات ہے۔ میں ان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی تھوڑا سا ہلکا حال رکھیں۔ آپ کے اس قول سے، آپ کے اس عمل سے، آپ کے حضرت کے خلاف سوشل میڈیا میں ویڈیو بنانے سے اور سوشل میڈیا میں آ کر حضرت کے خلاف بولنے سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے اور اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی تھوڑا سا گزارا کریں اور حضرت کے خلاف بولنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام موجود ہیں جو ان کی قابل گرفت باتوں پر ان کی گرفت بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اتنی عظیم شخصیت کے خلاف سوشل میڈیا میں آ کر اور اپنا نقصان کرے، دشمن کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے میں ان تمام ساتھیوں سے آپ یہ نہ کہیں کہ میں حضرت کا کوئی جاننے والا ہوں یا حضرت کا دوست ہوں کہ میں اس کی حمایت میں سوشل میڈیا میں آ کر بولنا شروع کیا۔ میں نے آج تک حضرت سے ملاقات نہیں کی، میں نے آج تک حضرت کو نہیں دیکھا، میں نے جو لوگوں سے سنا ہے وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس چیز سے باز رہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت کے خلاف جتنے بھی لکھاری سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف لکھیں،
آپ ان کے خلاف بولیں، بجائے اس کے کہ آپ خود اٹھ کر حضرت کے خلاف لکھنا شروع کریں اور بولنا شروع کریں، اپنا نقصان کریں اور دشمن کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، خدا را ان چیزوں سے باز رہیں، خدا را ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت اور دنیا کو تباہ نہ کرے۔ آپ اس طرح کام کر کے سوشل میڈیا میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور دشمن کو فائدہ پہنچا رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی باتیں میں نے کہی ہے ان تمام باتوں پر مجھے خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوشل میڈیا میں اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔